کیا کفر ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں. کیا کفر ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ احزاب کی، سورہ مبارکہ احزاب کی 72ویں آیت. یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، سورہ مبارکہ احزاب بھی بہت اہم سورہ ہے، اور مسلسل میں اس مرتبہ لاہور میں اسی سورہ مبارکہ کی معنوی فضا میں گفتگو کرتا ہوا آ رہا ہوں. سورہ مبارکہ احزاب کی 73 آیتیں ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ بہت طویل سورہ تھا، لیکن اس کی کچھ آیتیں محفوظ نہیں رہ گئیں، اب یہ مختصر سا رہ گیا. یہ سورہ بقرہ کے برابر تھا، مگر اب یہ صرف 73 آیتیں رہ گئیں. نعوذ باللہ، اگر یہ روایتیں تسلیم کر لی جائیں تو تحریف قرآن کا عقیدہ لازم آتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کسی بھی صحیح کتاب میں ہو، ایسا کچھ نہیں ہے کسی بھی کتاب میں ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب بس یہی ہے جو ہے. دیکھیے، بعض مسلمان افراد میں، کسی مسلک میں نہیں، بعض افراد میں تحریف قرآن کا عقیدہ ہے اسی قسم کی روایات کی بنا پر. مثلا کوئی روایت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید درختوں کی چھالوں پر اور پتوں پر اور مختلف اس زمانے میں جو وسائل تھے ان پر لکھا ہوا تھا، اور ایک جگہ رکھا ہوا تھا، اور کوئی بکری آ کے اس میں سے کچھ کھا گئی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یا یہ روایت کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھا اور اب وہ محفوظ نہیں رہ گیا تو یہ 73 آیتیں رہ گئیں. کوئی بھی روایت ہو، کسی بھی کتاب میں ہو، کسی کی بھی کتاب میں ہو، اس لیے کہ میں ایک بات دست ادب جوڑ کے عرض کروں، یہ جملہ تو میں برابر کہتا آیا ہوں پچھلے 16 برسوں سے، 17 برسوں سے، شاید اس سے بھی زیادہ، کہ مکتب اہل بیت کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے. مکتب حسینی کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے. یہ درسگاہ جسے ہم درسگاہ حسینی کہتے ہیں، اس کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے. آج ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی مسلک میں کتنی ہی صحیح کتابیں ہوں، ہمارے مسلک میں بس ایک صحیح کتاب ہے اور وہ ہے قرآن. بنیادی اور اساسی باتیں ہیں، بار بار ان کے تذکر کی ضرورت ہوتی ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. بس ایک ہے صحیح کتاب، روئے زمین پر اس وقت عالم بشری کے پاس، دامن انسانیت میں، مکتبہ کائنات میں بس ایک کتاب ہے، صحیح کتاب از اول تا آخر، اور اس کا نام ہے قرآن حکیم، قرآن مجید. ہر قسم کی تحریف سے محفوظ، کوئی تحریف نہیں ہوئی اس میں. اور تحریف ہو کیسے سکتی تھی جس کتاب کی محافظت کرنے والا علی موجود ہو.
مسلمانان عزیز، حق کا وعدہ ہے کہ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی محافظت کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے ہر وعدے کو کسی نہ کسی کے ہاتھوں سے پورا کراتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے کہ ہم علم دیں گے، ہدایت دیں گے۔ دیتا کس کے وسیلے سے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی کون ہے ہمارے؟ رہبر کون ہے؟ اللہ کا علم ہم تک کون پہنچاتا ہے؟ وحی کے جواہر پارے کون ہم تک منتقل کرتا ہے؟ اسرار وحی کو کون بیان کرتا ہے؟ احکام الہی کون تلقین فرماتا ہے؟ آیات الہیہ کی تلاوت کون کرتا ہے؟ نفوس کا تزکیہ کس نے کیا؟ کتاب و حکمت کی تعلیم کس نے دی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہدایت دے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ علم دے گا، دیتا ہے محمد کے وسیلے سے۔ اسی طرح اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قرآن محفوظ رکھے گا، لیکن اس نے اس قرآن کو محفوظ کیا ہے آل محمد کے وسیلے سے۔ کبھی علی نے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی حفاظت کی، کبھی حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی حفاظت کی۔ دنیا میں اور کسی قاری اور حافظ سے قرآن کی حفاظت نہ ہو سکی، اور قاریوں اور حافظوں کا حال سننا ہو تو رسول اللہ کی یہ حدیث صحیح بخاری میں پڑھ لیجئے، جہاں رسول نے فرمایا ہے اکثر قراء امتی المنافقون، ہماری امت کے تو اکثر قاری منافق ہیں۔ صحیح السند حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، صحیح السند حدیث ہے۔ ہماری امت کے اکثر قاری منافق ہیں۔ قاری قرآن منافقت کی مثالیں پیش کروں؟ کوئی قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، اور علی سے کہے کہ تم گناہگار ہو، توبہ کرو۔ کوئی قاری قرآن ہو اور حافظ قرآن ہو اور پیغمبر سے کہے کہ عدالت کرو۔ کوئی قاری قرآن ہو اور حافظ قرآن ہو اور حسین کے قتل کے لیے آ جائے۔ تو وہ قاری قرآن ہے مگر منافق ہوگا۔ قاری قرآن یہ کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پڑھیں گے، کسی کے ذہن میں خلش ہوگی تحریف کے مسئلے کو، اس کو بھی واضح کریں گے۔ تنزیل اور تعویل کی بحثیں عرض کروں گا، آداب مجلسی کا خیال رکھیں۔ محمد کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے کوئی تحریف قرآن میں نہیں ہوئی۔ آج بسم اللہ سے والناس تک جس ترتیب سے قرآن ہے، یہ ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلوائی ہوئی ترتیب ہے۔ لکھنے والا علی موجود ہو تو آیتیں آگے پیچھے کون کر سکتا ہے؟ آج پوری دنیا میں کسی اور کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے؟ جس لائبریری میں جائیے، جس میوزیم میں جائیے، علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کا نسخہ موجود ہے۔ علی سے یہ توقع ہے کہ آیتیں آگے پیچھے کر دیں۔ کسی اور کے ہاتھ کا کوئی نسخہ ہو تو ہم بھی آنکھوں سے لگائیں۔
ہم اس کے ہاتھوں کو چومیں، ہم اس کے قلم کو بوسہ دیں؟ جن کے پاس رسول کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قلم ہی نہیں تھا، وہ قرآن لکھتے کیسے؟ قرآن لکھتے کیسے؟ کون لکھتا قرآن؟ کس نے لکھا قرآن؟ علی نے لکھا قرآن۔ دنیا کے ہر کتب خانے میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے، ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ علی کا لکھا ہوا قرآن موجود ہو اور کوئی کہے آیتیں آگے پیچھے ہو گئیں۔ جن لوگوں نے اس قسم کی کمزور باتیں لکھی ہیں ان کے اجتہاد پر افسوس کیجئے۔ قرآن محفوظ ہے، اور عالم میں، کائنات میں اس وقت مکتبہ عالم و مکتبہ کائنات میں بس ایک کتاب ہے، صحیح کتاب، از اول تا آخر، وہ ہے قرآن۔ ہم سے کوئی پوچھے آپ کے ہاں کتنی صحیح کتابیں ہیں؟ 6، 10، 14، ایک قرآن۔ باقی ہر کتاب انسانوں نے لکھی ہے، انسان سے کمزوری ممکن ہے، جان بوجھ کے بھی کمزوری ممکن ہے، انجانے میں بھی کمزوری ممکن ہے، بھول، سہو، نسیان۔ ارے آج کی بات ہے، اس ترقی یافتہ زمانے میں پریس موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے، سب موجود ہے۔ ایک صفحہ لکھ کے دے دیجئے، کاتب سے کہیے ٹائپ کر کے لے آؤ، پھر دوبارہ کتنی غلطیاں اس میں نکل آتی ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے ایک جگہ ایک جملہ بڑا لطیف سا لکھا ہے، اور وہ جملہ یہ لکھا ہے کہ دنیا میں ناممکنات کی جتنی فہرستیں مرتب کی گئی ہیں ان میں اس بات کا بھی اضافہ کر لینا چاہیے کہ بغیر غلطی کے کوئی کتاب چھپ جائے، یہ بھی ناممکن ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا جملہ، کاتب کی غلطیاں الا ماشاء اللہ۔ اب بھی اس دور میں کمپیوٹر ایررز، اور اس زمانے میں نہ پریس تھا نہ کچھ۔ میں نے کتاب لکھی، کسی کاتب سے لکھوائی، کسی دوست کو بھیجنا ہے تو کسی سے نقل کرائی، یہ سب نقل کرنے والے فرشتے نہیں تھے، انسان تھے۔ ان سے نقل در نقل میں غلطی ہوتی تھی، زبانی نقل ہو یا لکھ کے نقل ہو، انسان ہے بالآخر، غلطی ممکن ہے۔ اس لیے قسم کھا کے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی کتاب صحیح ہے، مگر ایسے ماحول میں بھی جب انسان سے غلطی ممکن ہو۔ اب ایک جملہ کہوں، جب انسانوں کے سہارے سے کوئی کتاب محفوظ نہیں رہ سکتی تو اللہ کی کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے معصوموں کا سلسلہ ضروری تھا۔